बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप वॉइस ऑफ उर्दू कनाडा देख रहे हैं। पिछले चंद दिनों से बहुत शिद्दत के साथ TLP यानी तहरीक लब्बैक पाकिस्तान, जो जिसका वजूद 2015 में मारज़ वजूद में आया था, और इसके जो बानी अमीर थे मौलाना खादिम हुसैन रिजवी, उन्होंने इसकी बुनियाद रखी। और इसका जो हेड ऑफिस है वो चौक यतीमखाना मुल्तान रोड पर है, बंद रोड पर है। और इनकी जो नवाही आबादियाँ सारी, उन सबको मैं अच्छी तरह जानता हूँ क्योंकि वहाँ पे बड़ा टाइम गुजरा मेरा। वो मतवस्त या फिर बहुत जो एक आप कह रहे गरीब जो तबका है, उन आबादियों पर मुश्तमिल है वो सारा उनका जो सराउंडिंग्स है। तो वही उनके बेसिकली नमाजी हैं, वही आके नमाज उस मस्जिद में पढ़ते हैं। तो आप कह लें कि वो लोग कोई इतने बाशऊर नहीं, इतने पढ़े लिखे नहीं, और बिल्कुल आम से लोग हैं जो जिनका इल्म, जिनका कोई इस किस्म का कोई विजन नहीं है कि जो अपनी सोच रखें, जो अपनी इंडिपेंडेंट जो है वो राय रख सकें। तो उनको जिस तरह भी आप मोटिवेट करेंगे, जिस तरह भी आप उनको एजुकेट करेंगे, तो वो उस तरफ चल पड़ेंगे। तो मौलाना खादिम हुसैन जो रिजवी थे, इन्होंने शुरू से ही बड़ी शोला बयानी थी इनके खिताबात में, और फिर बाद में हमने देखा इनकी वीडियोस भी वायरल काफ़ी हुई, और फिर उसमें इन्होंने खासी जो है वो बोल्ड गुफ्तगू जो थी वो की। अपोजिशन के बारे में भी करते थे, गवर्नमेंट के बारे में भी करते थे, उससे इनको शोहरत मिली बहुत ज़्यादा। और फिर इस में मज़ीद जब जान पड़ी, जब मुमताज़ हुसैन कादरी, जिसने सलमान तासीर गवर्नर को इस्लामाबाद में कत्ल किया था, गोलियां मारी थी, और फिर उसके बाद उसको सज़ाए मौत भी हो गई मुकदमे के बाद। और सारा ये माजरा जो था, ये इसको बड़ा उठाया मजहबी जमातों ने, ख़ास तौर पर जो अहले सुन्नत वाल जमात से ताल्लुक़ रखने वाले, फ़िक़ह से ताल्लुक़ रखने वाली जमातें हैं उन्होंने। तो चूँकि अहले सुन्नत वाल जमात जो है ये पाकिस्तान में अक्सरियत में है बहुत ज़्यादा, और इस हवाले से इनके जो पैरोकार हैं, इनको जो मानने वाले हैं, हम भी उन्हीं में से हैं, तो ये पूरे मुल्क में हैं। तो उनको उस वाक़े को, मुमताज़ हुसैन कादरी के वाक़े को बुनियाद बना के ये जो तहरीक थी, बेसिकली इसने दवाम मिला इसको, और फिर इसकी रिकग्निशन आहिस्ता आहिस्ता होती चली गई। और फिर ये उसी डगर पे चल पड़ी जो एक जमात इस्लामी जैसे मजहबी पॉलिटिकल पार्टी है, जमीयत उलमा इस्लाम जो फजलुर रहमान की है, वो मजहबी पॉलिटिकल पार्टी है। इसी तरह साजिद मीर की जमात अहले हदीस है, जो मज़हब से भी जिसका ताल्लुक़ है और सियासत से भी ताल्लुक़ है। लेकिन अगर आप ऑन द होल देखें पाकिस्तान के डेमोक्रेटिक सिस्टम में, पाकिस्तान की पार्लियामेंट्री सिस्टम में, तो इनका शायद 2% भी शेयर नहीं है वहाँ पे। लोग मजहबी तौर पर तो इनके पीछे लग जाते हैं, क्योंकि ये जो शान रसूल है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और नामूस रसूल है, नामूस रसालत है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसके लिए तो हर बंदा तैयार हो जाता है, चाहे वो किसी भी फ़िक़ा से है। लेकिन जब बारी आती है वोट डालने की, तो वो लोग इनको वोट नहीं देते, इनको सख्त नापसंद करते हैं। और इनकी नापसंदीदगी की वजह जो है बेसिकली इनके जो पिछले बहुत अरसे से, जब से मीडिया, सोशल मीडिया और दूसरा मीडिया यानी वाइब्रेंट हुआ, तो इनकी जो किस्से कहानियाँ आते हैं, जो कुछ ये वहाँ पर बच्चों को जुल्म भी करते हैं जब दौरान पढ़ाई, फिर उनके बाद और जिनसी वाक़यात, फिर ये चंदों पे और इस तरह चलते हैं, मुख्तलिफ लोगों से चंदे भी लेते हैं, मुख्तलिफ ममालिक से चंदे लेते हैं, इवन बड़ी जो जमातें हैं। तो इनका जो किरदार है वो लोगों की नज़र में कोई इतना क्रिस्टल क्लियर, कोई इतना शफाफ नहीं है। तो उस हवाले से लोग इनको जो है वो बहुत हदफ़े तनकीद रखते हैं। गो कि मैं समझता हूँ कि ये इनमें से मुफ्तियान हैं, इनमें से ये उलमा इकराम है, पढ़े लिखे हैं, और ये मुख्तलिफ जो मकतबा फ़िक्र है वहाँ से, ये उनके इदारों से फारिगुल तहसील है, तो ये बड़ी इनकी इज़्ज़त और एहतराम होना चाहिए। लेकिन जब ये पॉलिटिक्स में आ जाते हैं तो फिर इनका वो इज़्ज़त और एहतराम नहीं रहता, इनकी प्रायोरिटीज़ बदल जाती हैं। तो लोग भी फिर उसी तरह ट्रीट करते हैं लोगों को, जो कि एक लम्हा फ़िक्रिया और एक अफसोस की बात है।
تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو اپنے ڈومین میں رہنا چاہیے اور وہاں پر ان کی زیادہ عزت و احترام ہے. لوگ ان کے ہاتھ چومتے ہیں, لوگ ان کی بیعت کرتے ہیں, ان کو اپنا پیر و مرشد مانتے ہیں, لیکن جو ہی یہ پالیٹکس میں آتے ہیں تو یہ آ کے کنٹروورشل ہو جاتے ہیں. خیر, یہ جو واقعہ اب پچھلے 5-7 دن سے چل رہا ہے, یہ سلسلہ ان کا اسٹرائکس کا, اور یہ کہ گورنمنٹ کے ساتھ ہمارا وعدہ ہوا تھا اور اس میں گورنمنٹ نے فرانسیسی سفیر کو نکالنے کے لیے قرارداد بیسیکلی پیش کرنی تھی قومی اسمبلی میں, جو کہ ابھی تازہ اطلاعات کے مطابق پیش بھی کر دی گئی ہے. میں نے دیکھا بھی ہے اس کو. اس میں بھی اب جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ اس پہ ڈیبیٹ کر رہی ہیں اور اس پہ بھی نکتہ چینی کر رہی ہیں. تو کہنا یہ میں چاہتا ہوں بیسیکلی کہ یہ جو تشدد کیا گیا اس دوران, اور شہروں کے شہر بند کر دیے گئے, آگ لگا دی گئی مختلف املاک کو, پھر ان کو پولیس والوں کو مارا گیا, پولیس کی گاڑیوں کو آگ لگا دی گئی. اس کے علاوہ پرائیویٹ لوگوں کے رکشے اور موٹر سائیکلیں, گاڑیاں جو تھیں وہ تباہ و برباد کر دی گئیں. تو یہ تو کوئی انسانیت نہیں ہے, اور نہ ہی یہ اس کا کوئی فائدہ جو ہے وہ اسلام کو ہوگا, نہ ہی اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یا اللہ تعالیٰ خوش ہوں گے. یہ اپنے ہی ہم لوگوں کو مار رہے ہیں. وہ بھی یعنی مسلمان ہیں, وہ بھی ماننے والے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور اللہ کو ماننے والے ہیں. تو یہ ایک بڑی ہی غلط روایت جو ہے وہ ڈالی جا رہی ہے, اور اس میں پولیس والے جو تھے وہ بھی شہید ہوئے, اور پولیس والے بے شمار زخمی بھی ہوئے, رینجرز والے بھی زخمی ہوئے. یعنی گورنمنٹ کو اور ریاست کو انہوں نے بالکل جوتے کی نوک پہ رکھا ہے. تو یہ ایک بڑا لمحہ فکریہ ہے, اور اس کو پھر ہمارے ہمسایہ ملک سے بھی اس کو بہت زیادہ پذیرائی ملی, اور وہاں پر بھی جیسے کل پرائم منسٹر نے بھی یہ کہا کہ بہت زیادہ لوگوں نے اس کو, تقریباً 4 لاکھ لوگوں نے جو ہے وہ اس کو واٹس ایپ گروپس میں بھی کیا پاکستان کے خلاف کہ وہاں سیول وار ہو رہی ہے. کل ایون یہاں پہ مجھے کینیڈا میں ایک مسلمان ملا, انڈین, حیدرآباد کا تھا, تو اس نے مجھے یہ کہا کہ سوشل میڈیا پہ یہ چل رہا ہے تو لاہور میں کیا ہو رہا ہے. تو آپ یہ اندازہ لگائیں کہ یہ باتیں اب جو اس طرح کے واقعات ہیں یہ سیکنڈز میں, مائکرو سیکنڈز میں یہ پوری دنیا میں ٹریول کر جاتے ہیں. چاہے مین اسٹریم میڈیا میں, پرائیویٹ میڈیا پہ پابندی بھی تھی کہ وہ نہ اس کو کریں تاکہ مزید جو ہے وہ اس پہ جلتی پہ جو ہے وہ تیل نہ ڈالا جائے, تو اس حوالے سے ان کو بھی پابند کیا گیا تھا کہ آپ اس کی کوریج نہ کریں. تو یہ ایک بڑا خطرناک جو ہے وہ اس کا پہلو ہے جس کو ایڈریس جو ہے وہ کرنا چاہیے پراپرلی. اور اس کا یہ حل نہیں ہے جیسے جو عمران خان نے بتایا کل راستے, کہ یہ ایک متشددانہ راستہ ہے کہ اس سفیر کو نکالو اور پھر پوری دنیا سے تعلقات جو ہیں اور یہ ساری چیزیں بتائے کل راستے, کہ یہ ایک متشددانہ راستہ ہے کہ اس سفیر کو نکالو اور پھر پوری دنیا سے تعلقات جو ہیں اور یہ ساری چیزیں, اس کو خاطر میں نہیں لانا چاہیے. جبکہ ہم اب آپ کو پتہ ہونا چاہیے گلوبل ولیج میں ہیں, اور آپ دیکھیں کہ 70-80 لاکھ پاکستانی باہر ہیں دوسرے ملکوں میں, وہ وہاں پر اپنی بیوی بچوں کے ساتھ رہ رہے ہیں, اپنے کاروبار کر رہے ہیں, نوکریاں کر رہے ہیں, اور وہاں سے وہ پیسے بھی پاکستان بڑی تعداد میں بھیجتے ہیں. تو اب یہ ہم ایک انٹیگریٹڈ ورلڈ میں رہتے ہیں, ہم لوگ آئسولیٹ ہو کے نہیں رہ سکتے. یہ باتیں ان لوگوں کو سمجھانی چاہیے, اور جو پرائم منسٹر نے طریقہ بتایا وہی اصل طریقہ ہے. وہی اصل طریقہ ہے کہ اپنے مسلمان جو ہمارے کنٹریز ہیں ان کو, ان کے جو کرتا دھرتا ہیں, ان کے سربراہان ہیں, ان کو قائل کیا جائے اور وہ مل کر سارے ان پر پریشر ڈالیں, تو یہ لوگ باز آ جائیں گے اس طرح کی گستاخی کرنے کے حوالے سے. تو بہرحال یہ ایک لمحہ فکری ہے اور یہ ایک تشویش کی بات ہے. میں یہ کہنا چاہوں گا آخر میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساری زندگی اگر اٹھا کے دیکھ لیں, حیات طیبہ ساری اٹھا کے دیکھ لیں, تو آپ پر بہت ساری تکالیف آپ کے زمانے میں آئیں. آپ کے زمانے میں جو تھے وہ کئی فتنے جو تھے وہ بنے, کفار اور جو دوسرے لوگ تھے منکرین اسلام وہ آپ کے دور میں تھے, لیکن آپ نے کبھی بھی ان کے لیے تشدد کا راستہ نہیں اپنایا. کبھی اپنے صحابہ سے یہ نہیں کہا کہ ان کو تشدد کے ذریعے ان کو جو ہے وہ مسلمان کیا جائے, ان کو اسلام میں لایا جائے, بلکہ یہاں تک کہ آپ نے بددعا بھی نہیں کی. اور بددعا کے لیے کسی سے کہنا نہیں پڑتا, یہ تو آپ نے خود اپنے دل سے کرنی ہے, اپنے زبان سے کرنی ہے, اپنے دماغ سے کرنی ہے. تو یہاں تک وہ رحمۃ اللہ العالمین تھے, تو ان کو ہم اگر پیروی ان کی کرتے ہیں تو یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ
تشدد کا راستہ اپنائیں اور اپنے ہی لوگوں پہ تشدد کریں، اپنی املاک کا نقصان کریں، اپنے ہی لوگوں کو جو ہے وہ ماریں، تو یہ کوئی کسی بھی آئی تھنک مذہب میں اجازت نہیں ہے کسی بھی، اور اسلام تو خیر امن کا ایک دین ہے اور امن کا پیغام دیتا ہے، یہ دیتا رہے گا تا قیامت۔ تو بہرحال یہ جو ابھی آج ان کا ایگریمنٹ تو ہو گیا ہے، جو تازہ ترین رپورٹس آ رہی ہیں، اور قومی اسمبلی میں قرارداد بھی پیش کر دی گئی ہے، تو اب انہوں نے اپنا دھرنا اور یہ ساری جو تجاوزات تھی یہ ختم کر دی ہیں، تو شکر الحمدللہ۔ بہرحال ان کے ساتھ بڑے اچھے طریقے سے اور بڑے احسن طریقے سے جو ہے وہ گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ نیگوشیٹ کرے اور اس معاملے کو فوری حل کرنے کی کوشش کرے، اس کو طول نہیں پکڑنا چاہیے۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ مائی یوٹیوب چینل۔ اپنا خیال رکھیے گا، اپنے ارد گرد کا بھی۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔